بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وأجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ صاد حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن، اور قرآن کی قسم، ذی ذکر جو بہت نصیحت والا ہے، یا نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ عزت تکبر میں، و شقاق اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا، کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بہت سی امتوں کو، امتوں میں سے، فنادو پس پکارا انہوں نے، ولا تھا پس نہ تھا، ہی نہ مناس اس وقت ان کا بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ آجبو اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم کہ آ گیا ان کے پاس، منذرم ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون اور کہا انہوں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ ہے ساحر یعنی جادوگر، کذاب بہت زیادہ جھوٹا، یعنی انتہائی جھوٹا اور ماہر جادوگر ہے۔ اجعل الآلہہ، کیا اس نے بنا لیا ہے، آلیہتن الہن، و ایک الہ واحد، ایک یعنی ایک الہ کو اس نے ایک الہ بنا لیا ہے۔ ان ھذا بے شک یہ، لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب والی بات ہے، عجیب چیز ہے۔ وانطلقا بس وہ چلے، الملاؤ یعنی ان کے سردار، ان کے سردار چلے، منہم ان میں سے، امشو اور کہا انیمشو کہ امشو کہ چلو، وصبرو اور صبر کو یعنی ڈٹے رہو، علی آلیاتکم اپنے الہوں پر، یعنی اپنے معبود جو انہوں نے بنائے ہوئے ان پر ڈٹے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ تو شیء یقین ایسی چیز ہے، یراد جس کا ارادہ کیا جا چکا ہے۔ ما سمعنا ہم نے نہیں سنا، بہذا اس کی، فی ملتی کسی ملت میں، الآخرہ پچھلی امتوں میں ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔ ان ھذا بے شک یہ ہے، الا اختلاق ایسی بات جو نہیں ہے یہ مگر ایک اختلاق یعنی ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ اَأُنزِلَ علیہ ذکر، کیا
نازل کیا گیا علیہ، اسی پر نصیحت، یعنی کہ اسی پر یہ وہی نازل کی گئی ہے، من بیننا ہمارے درمیان، بل ہوں فی شک، بلکہ وہ فی شک شک میں ہے، من ذکری میرے ذکر سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وہ میرے ذکر سے شک میں ہے، بل لما، بلکہ لما نہیں آیا، یذوقوا عذاب، کہتے کیا ان پہ ابھی تک میرا عذاب انہوں نے نہیں چکھا۔ سورہ سعد جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور کھلم کھلا تبلیغ کا اعلان، یعنی تب کھلم کھلا لوگوں میں تبلیغ شروع کی، تو ان کو بڑی قریش کے سرداروں میں بڑی کھلبلی مچ گئی کہ یہ کہ زمانہ تقریباً کچھ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جب سیدنا عمر ایمان لانے کے بعد کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو آج آگے آگے آئے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر یہ سواد کوئی حروف مقطعات میں سے اس کا علم کو کسی کو نہیں سوائے اللہ کی، مگر اس کا ایک تعین ابن عباس اور ضحاک اور وغیرہ کے قول ہے اس کے بارے میں، اور جو لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سعاد کا مطلب صادقن فی قولی، یا صادقہ محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، وہ بھی کہا ہے وہ قرآن ذکر، اور یہ قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی بہت زیادہ عزت والا ہے، بزرگ قرآن ہے، یہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ انسان وہ بہت نصیحت والا بھی، اور اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں کا اس میں ذکر بھی ہے جس کے انسان کو نجات پانے کی ضرورت ہے، یعنی یہ شرف والا، یعنی بزرگ قرآن بھی ہے، اور یہ نصیحت سے لبریز قرآن بھی ہے، یعنی بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور غفلت سے چونکا دینے والا یہ قرآن ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے بل الذین کفروا فی عزت مشقا، کہ جو یہ جو کافر لوگ ہیں، بلکہ یہ کافر جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ عزت و شقاق، وہ اس کی تکبر میں، عزت عزہ کہتے ہیں تکبر کو، اس سے مراد ہے کہ خود ساخت ہے، یعنی تکبر، اور شکار مخالفت میں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس کی عداوت وجہ یہ ہے کہ وہ شک میں شدید مخالفت اور عداوت میں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ انکار پر جو جمع ہوئے وہ ضد، اور اصل میں اس کی وجہ ضد اور تکبر میں مبتلا ہے، یعنی ان کے منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی اظہار حق میں کوئی کمزوری دکھائی، کوتاہی کی ہے، بلکہ ان کی وجہ صرف اس لیے کہ جھوٹا تکبر، ان کا جاہلانہ جو ان کا نخوت کہتے ہیں اس کی ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں ایک ایسے وقت کو جس کے ایک زمانے کی اتنی مدت گزر جائے جس میں ایک دوسرے سے ملنے والی ایک نسل ختم ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 80 سال اس کا مطلب ہے، کچھ کہتے ہیں 100 سال ہیں، 100 سال میں وہ لوگ تقریباً سارے ہی مر جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فنادوا ولات حین، اور پھر انہوں نے پکارا بھی، جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہوں نے پکارا ولات، لات کا مطلب یہ یہاں لا ہی ہے، نہیں یہ مراد ہے، لات لات لانے کا مطلب یہ کہ یہ مبالغہ سے، اور خاص طور سے جب ہین آتا ہے تو زیادہ لات آتا ہے، یعنی وقت کی جب بات کی جاتی ہے تو زیادہ لا کے بجائے لا دے دیتے ہیں کہ یہ مبالغہ سے کہ یعنی انہوں نے ہین مناس، یہ اس پھر پکارنے کے، اس سے پھر ان کی کوئی وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس ان کی کوئی بات سنی جائے، یعنی اس کے ایسے موقع پہ پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جب ان قوموں نے ہماری طرف سے آنے والی ہلاکت عذاب کی نشانیوں کو دیکھا تو انہوں نے پکارا، یعنی مدد کے لیے پکارا، ہلاکت سے بچنے کے لیے پکارا، اور ایمان لانے کا انہوں نے اقرار بھی کیا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرعون نے بھی اقرار کر لیا اس آخری وقت تو، مگر کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ وقت ہمارے عذاب سے بھاگنے یا بچ نکلنے کا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ تھا کہ جب ہم اس کا عذاب آ جائے تو پھر ایمان لانے اور توبہ کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کیا ان بستیوں کو نہیں دیکھا جو ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے پھر جب ان پہ عذاب آیا تو انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا بھی، مگر ان کے وہ کوئی کام نہیں آیا کہ ان کے وقت نہیں تھا ان کے لیے، وہ وقت گزر گیا، تو کہا ہے ذکر ان کو بھی یہی ہے۔
عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں تھیں، اور پھر بتایا جا واجب ان جاؤن منذر منہم، ان کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو تعجب یہ ہو رہا ہے کہ انہوں میں سے ایک آ گیا، ان کو ڈرانے والا انہی میں سے، یعنی تعجب کی بات میں یہ ہو رہا ہے کہ ان پر ایک ڈرانے والا آ گیا جو انہی میں سے ہے۔ یعنی ایک تو وہ انسان ہے جو ان جیسے یہ انسان ہے، ویسے وہ انسان ہے، پھر ان کی قوم عرب میں سے بھی ہے، یعنی عربی اور پھر ان کے قبیلے قریش سے بھی ہے، یعنی ان کو یہ تاج ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمیں میں سے ایک شخص آ گیا، وہ تو وہ اس کو اس کی ہماری برادری کا بندہ ہے، وہ ہمارے خبردار کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دی، بات بڑی عجیب سے معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عجیب بات وہ ہوتی ہے کہ جب انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی آسمان سے کوئی اور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا، یا ان کے درمیان کوئی اجنبی آدمی اچانک سے آ جاتا اور کہیں سے باہر سے آ کے کھڑا ہو جاتا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیتا، تو اس صورت میں تو بلا شبہ وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ عجیب حرکت ہمارے ساتھ ہوئی ہے، بھئی یہ انسان بھی نہیں ہے تو ہمارے حالات کو اور جذبات کی ضروریات کو کیا سمجھے گا، اور ہماری کس طرح رہنمائی کرے گا، یا جو اجنبی آدمی اچانک ہمارے درمیان آ گیا ہو تو اس کی صداقت کا ہمیں کس طرح یقین آئے کہ سچا ہے، ہم کیسے جانچیں گے اور کیسے کہ یہ بھروسے کا آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ تعجب اس شخص پہ ہو رہا ہے جو ان کے درمیان 40 سال سے وہ شخص ان کے درمیان رہا ہے، اور پھر انہیں کو وہ سب جانتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک، انہیں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، اور ان کو خود یہ کہا کرتے تھے وہ صادق اور امین ہے، مگر ان پہ ان کو تعجب واجب ان جاءہم منذر منہم وقال الکافر ھذا ساحر کذاب، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر اور کذاب ہے، یعنی جھوٹا بھی ہے اور ساحر بھی ہے۔ ساحر کا لفظ اصل میں وہ اس لیے بولا کرتے تھے کہ آپ سب سے متعلق وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایسا جادو کرتا ہے جسے آدمی دیوانہ ہو کر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی پھر اس کو کسی کے تعلق کے کٹ جانے اور کسی نقصان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، باپ کو بیٹے سے اور بیٹا باپ کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، ہجرت کی نوبت آتی ہے تو اپنا وطن اور سب کچھ جو جائیدادیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، تو اس سے اور پھر اگر آپ کو کلمہ پڑھے تو پھر آپ کو اس کو کتنی سخت جسمانی اور اذیتیں دیں تو اس کے باوجود بھی وہ شخص کلمہ پڑھنے سے باز نہیں آتا، اس لیے انہیں کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ساحر بھی ہے اور پھر جھوٹا بھی کا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے نہیں، یعنی یہاں کافر جو کافر ان کا انکار بھی ہو سکتا ہے، چھپانا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہنا محض ان کے حق کو چھپانے اور جانتے بوجھتے اس انکار کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ جھوٹا نہیں ہے، مگر صرف چھپانے کے لیے آپ سب کو ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ کذاب ہے۔ پھر ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی ان کو کہ جعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ایک ہی الہ بنا لیا، یعنی ان کو یہ ہے کہ جو انہوں نے انہوں نے ایک ہی الہ بنا لیا، ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا، تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، یعنی کیا ایک اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یا صرف ایک اللہ ہی ہے جو ساری بات کا مستحق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ہمارے جو دیوتا ہیں دیوی دیوتا ہیں جن کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں، یا ہمارے جو بزرگ ہیں داتا ہیں دستگیر ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے وہ دنیا تو ان کو بھی مانتی چلی آ رہی، ان کے آگے بھی لوگ جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور ان سے چیزیں مانگتے بھی، ان کی بات بھی مان لی جاتی ہے، وہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری دعائیں سنتے بھی ہیں، ہمارے ان کو پہنچاتے بھی ہیں، ان کو فیض بھی پہنچتا ہے، تو ان کو نظر یہ آتا ہے کہ پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے، یعنی کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ ہمیں تو بہت سی عجیب بات لگتی ہے کہ یہ ایک رسول آیا اور اسے صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، وہ دعوت دیتا ہے، ان کے لیے بہت عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک تو سنی سنائی بات کے علاوہ کوئی انتہائی عجیب بات تھی، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ توحید ان کے لیے تو عجیب معلوم ہو رہا تھا، تعجب کی بات تو اصل میں دیکھا جائے تو عقیدہ شرک ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر یہ توحید کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ان کے لیے تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، جلال واحدہ ان حاضر شیء عجاب، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اون طلق الملأ منہم، پھر ان کے سردار چل پڑے وہاں سے، انہوں نے کہا کہ ڈٹے رہو ہمارے الہوں پر، ان حاضر لشیء، ایسی بات ہے جو پہلے سے ہی ٹھان چکے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اصل میں وہ ہم سنا ہے نا کہ پہلے پڑھتے ہیں اور سب کوئی معلوم بھی ہے کہ تو اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب آپ
جب آپ بہت سے لوگ ایمان لانے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی، تو اس وقت ان کو یہ ڈر ہوا کہ تو بہت زیادہ وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسے تو ابو بکر صدیق پہلے مسلمان تھے، عمر فاروق بھی بن گئے. تو ان لوگوں کو پھر انہوں نے اپنی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ابو طالب کے پاس کرنے کے لیے پہنچے. تو ان کا بہت بڑا کہتے ہیں 25 سردار کوئی قریش تھے، ان میں بڑے بڑے سردار تھے. وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی اور کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں. آپ کا بھتیجا ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جس معبود کی بات کرنا چاہے کرے، اور ہم اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، مگر ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، ان کو برا نہ کہے، اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں. تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتائی جو سردار قریش نے ان سے کہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر یہ مان لیں تو اسے قبول کر لیں گے تو سارا عرب اور عجم ان کے اس مالک بن جائیں گے. اور یہ بتاؤ کہ اس سے بہتر کون سی بات ہے وہ جیسے تم انصاف کی بات کر رہے میرے سامنے پیش کر رہے. تمہاری بھلائی تو اس کلمے کو مان لینا، میں اس کی وجہ سے حالت میں تم پڑے ہوئے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دوں اور اپنی جگہ بس اللہ کی بات کرتا رہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پہلے تو سٹپٹا گئی کہ آخر ایسے کلمہ کون سا ہے جس کی اتنی مفید بات ہو تو اس چیز کو ہم رد کر دیں. پھر سنبھل کر بولے تھا، اچھا وہ کلمہ کیا کہتے ہو، کون سا کلمہ ہے؟ ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر آج بتاؤ تو صحیح وہ کلمہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. تو پھر سب اس پہ اس بات پہ اٹھ گئے اور وہ پھر کہنے لگے کہ وہ یہ بات کرنے لگے کہ اب چلے، یعنی کہ یہاں سے اٹھ گئے اور کہا کہ چھوڑ دو چلو اور اپنے الہوں پر، اپنے جو الہ ہیں ان پہ جمے رہو. ان حاضر شیء، یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جا چکا ہے. یعنی تو ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے لگ جائیں. تو ان کا یہ یہاں پہ ان کا جس طرح ان کے نوح علیہ السلام کی بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو، نہ یعقوق کو، نہ نصر کو. تو یہ بھی وہی انہی کے نقش قدم پہ چلتے انہوں نے کہا کہ چلو اور اپنے الہوں پہ جمے رہو. ان ہاض یہ تو ایسی بات ہے جو جس کا ارادہ کیا جا چکا ہے. یعنی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہم سب پہ اجر، ہم ان کے تابع ہو جائیں. ماں سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے ایسی بات پچھلی امت میں نہیں سنی. ان هذا الا اختلاق، یہ تو بات گھڑی ہوئی ہے. پچھلی امت سے مراد ایک تو ان کا آبا و اجداد، یعنی کہ ہمارے بزرگ بھی گزرے ہیں، ان کے ہم سے کوئی بات نہیں سنی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس عیسائی بھی ہیں، یہودی ہیں ہمارے ملک کے آس پاس ملک، اور یہ ایران میں مجوسی بھی ہیں، سارے عراق میں لوگ بھرے ہوئے ہیں. ہم نے تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے اور دوسروں کسی کو نہ مانے. ایک اللہ پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سبھی مان رہے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی ہے، ہم نے تو سنی نہیں، ہمارے باپ دادا سے تو بات سنی نہیں. تو یار دوسرا ہے کہ پھر ان کو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک اللہ ہی سے مانگا جائے تو میں سب کو چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے اللہ تبارک دوسرے بعض میں یہ کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو باطل اور شرک پر ڈٹے رہنے کی اتنی تاکید کر رہے ہیں، تو اہل حق کو بھی تو اس سے زیادہ حق پر قائم رہنا چاہیے. ایک دوسرے پہ قائم رہنے کی تنقید ان کو بھی تلقین کرنی چاہیے. کیونکہ ہے نا اللہ زمانے کی قسم، بے شک ہر انسان یقین گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہیں ایک اعمال کیے اور انہیں ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس پہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرنی چاہیے جیسے وہ کریں کہ اپنے خداؤں کے ڈٹے رہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک اللہ کے لیے توحید کی تبلیغ کریں، ایک اللہ ہی کو مانیں، کسی اللہ کے سوا کسی اور کی بالکل بھی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی دلیل ہے. کسی کو دوسرے کو پکارنا کھلا شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سے بچائے. تو وہی کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان هذا الا اختلاق، تو گھڑی ہوئی بات ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا اسی پر ہم میں سے ہمیں، یعنی یہی ایک ہم میں سے شخص ملا تھا، یعنی کہ
میں جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت سمے پہلے انہوں نے اور بھی کہا کہ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ تو بنایا کہ انہی پہ آخر کیوں یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے کی وجہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اور حسد کی وجہ سے عداوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سرداروں اور چودھریوں کو چھوڑ کر آپ کو کیوں چن لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں وہ جیسا دیا جائے جو اللہ نے کے رسولوں کو دیا گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے کہ جہاں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ یاد ہے سورہ زخرف میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی مکہ اور طائف کی دو بستیاں بڑی، ان میں سے کسی پر اتنے بڑے بڑے سردار اور اس پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے کہ اس کو ہم نے رسالت دینی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کریں، بل ہم فی شک من ذکری، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ہمیشہ سے یہ صادق اور امین مانتے آئے ہیں۔ اب جب آپ نے ان کو نصیحت شروع کر میرا کلام سنانا شروع کیا ہے تو پھر دراصل یہ میرے ذکر کی وجہ سے ہے، یہ میرے ذکر کی وجہ سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں نے ان کو نصیحت کرنے کی جو خدمت آپ کے سپرد کی ہے، تو اسی وقت سے اسی آپ پر یہ صداقت میں شک کرنے لگ گئے، جس کی راست بازی کی پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو آج اس سال میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں مجھے جھٹلا رہے ہیں، بل لما یذوق عذاب، بلکہ انہوں نے میرا عذاب، عذاب ہی اصل میں یہ میرا عذاب انہوں نے چکھا نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس وہ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور جب میرا عذاب آئے گا تو پھر یہ ہوگا کہ پھر اس کو کوئی بچانے والا ہوگا نہیں، کیونکہ ایسی باتیں کرنے کی وجہ ان کی یہی ہے کہ یہ کوئی حقیقت ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے میری مار نہیں چکھی۔ اب جب ان کو مار آئے گی جب تو ان کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس وقت بس گزر چکا ہوگا۔ جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کسی کی مانی جائے، کسی کا ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ مند ہو۔ ایمان لانے کا وقت یہ ہے، یہ دنیا ہے، اور دنیا بھی وقت اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا موت اس کو سامنے نظر نہ آ جائے۔ تو اب بھی وقت ہے، ہمیں ہمارے لیے بھی وقت ہے اور ہر انسان کے لیے وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانے، جو اس کا قرآن، جو اس کا نازل کردہ کلام ہے، اس کی مانے، اس پر عمل کرنے کی پوری پوری اپنے صحیح کے مطابق کوشش کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت بھی دیتا اور اس کو توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمت بھی دے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔